اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اس وقت روہی چولستان میں موجود ہوں اور میں یہاں آپ کو عباسی نوابوں کے یا اس سے پہلے جب یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی راجہ دیو رائے کی جس کے نام پر یہ قلعہ ڈراور ہے یا اس کے بزرگوں کی، تو پرانی آبادی اور پرانا شہر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے آثار تو موجود ہیں۔ اور یہ جو عمارات آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر عباسی نوابوں کے دور میں بنی تھیں۔ یہ ایک مسجد ہے، اس آبادی کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہ ایک انتہائی خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی جس کی اب چھت تو موجود نہ ہے، لیکن مسجد اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ٹھہری ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی اس کی وہ اوپر گلائی والا جو گنبد تھا وہ بھی اب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور یہ سامنے محراب ہے، اور یہ یقیناً ہوا کے لیے یہ کھڑکیاں ہیں روشنی کے لیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ قلعہ ڈراور کے ساتھ جو بازار ہے، اور یقیناً بازار کے دکانداروں کے لیے یا ارد گرد جن کی رہائش تھی لوگوں کی یا ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی گئی تھی جو اب بھی موجود ہے۔ اچھی حالت میں تو نہ ہے، لیکن دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اپنی بہترین حالت میں موجود تھی تو انتہائی خوبصورت اور عظیم الشان مسجد تھی۔ اور اللہ کا گھر تو ویسے بھی دلکش اور پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ چاروں طرف جو آپ کو پرانے گھر نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں ایک بہت بڑی قلعہ ڈراور کے ساتھ عباسی دور میں بسائی گئی بستی ہے جس کے اب نام و نشان ان کھنڈرات کی صورت میں باقی ہیں۔ یہاں عباسی نوابوں کے نوکر چوکر اور نوکر چاکر ملازم اور فوجی جو یہاں ڈیوٹی دیا کرتے تھے وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور یہ بہت آبادی والا علاقہ تھا۔ یہ آپ آئیں تو آپ تصور کرتے ہوں گے کہ شاید چولستان میں جنگل ہوگا، آبادی کا نام و نشان نہیں ہوگا، ایسا نہیں تھا۔ یہاں خاص طور پر قلعہ ڈراور کے ارد گرد، کیونکہ یہ مرکز تھا عباسی مملکت کا قلعہ ڈراور اور اس کے ساتھ ہی تاج پوش محل ہے، تو یہاں بہت بڑی آبادی تھی، اور یہ کاروبار کے لحاظ سے بھی بہت بڑی بازار ہوا کرتی تھی یہاں۔ یہ دیکھیں، اب یہ وہ آثار ہیں پرانے جو سینکڑوں برس پہلے یہاں موجود اچھی حالت میں موجود تھے۔ اور یہ گھر ہیں، یہ دیکھیں، یہ ادھر سے حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے اس زمانے میں جو بہت بڑے لوگ تھے بااختیار اور عمراء میں جن کا شمار ہوتا تھا ان کی تو بڑی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن غریب اور لوئر مڈل کلاسی لوگ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہائش کیا کرتے تھے۔ غرباء میں اور ہم جیسے لوئر مڈل کلاسی لوگوں کی رہائش گاہوں کے کمرے بہت بڑے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، چھوٹے کمرے، چھوٹی چھوٹی حویلیاں، یعنی یہ دیکھیں کہ بھئی 4 5 مرلے میں یا اس سے بھی کم میں عمارات ہوتی تھی۔ یہ بڑی حویلی والی کوئی رہائش گاہ ہے۔ یہ دیکھیں، خوبصورت بھی ہے انتہائی، اور خاص طور پر جن عمارات کے کمروں میں 3 دروازے یا کھڑکیاں لگی ہوں وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ کسی طاقتور امیر آدمی کا گھر تھا جس پر اللہ کی رحمت تھی، جس کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے۔ غریب آدمی تو اس زمانے میں حویلی کے دروازے لگانے کا تو رواج ہی نہ تھا، نہ حویلیاں ہوا کرتی تھی غریبوں کی، بڑے لوگوں کی تو ہوتی تھیں۔ غریب تو ایک کمرہ ڈال کے اور کھلے میدان کو حویلی بنا لیا کرتے تھے، نہ کوئی دروازہ نہ کوئی تالا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اسی دور کے گھر ہیں، اب اس حالت میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہاں، یہ دیکھیں،
یہ دیکھ، یہ ہیں وہ آثار پرانے، سینکڑوں برس پرانے یہاں رہنے والے لوگوں کی حویلیوں کے۔ تحصیل احمد پور شرقیہ سے میں اگر آپ کوٹلہ موسیٰ خاں کی طرف جائیں تو چوک بٹھا آنے سے پہلے ایک آبادی آتی ہے محمود شہید کے نام کی۔ میں اسی آبادی میں اس وقت موجود ہوں اور آپ کو وہ چیلہ گاہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر منسوب ہے کہ خانگاہ شریف میں جو بزرگ ہیں محکم الدین سیرانی صاحب بہشتی، انہوں نے یہاں چیلہ کاٹا تھا۔ یہ اگرچہ یہ محمود شہید کا یہ پرانا قلعہ ہے، ہزاروں برس پرانا، جو اب اپنی نام و نشان کھو چکا ہے، اور یہاں اب قبرستان ہے ایک بہت بڑا، اور یہ قبرستان بھی یقیناً سینکڑوں برس پرانا ہے، لیکن اس قلعے کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے۔ بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ قلعہ تھا، اور یقیناً یہ کسی بادشاہ کا محل تھا، پایا تخت کہہ سکتے ہیں، یا ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے ارد گرد ایک بہت بلند فصیل تھی اور اس کے اندر آبادی رہتی تھی، کیونکہ یہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی اونچائی پر اگر آپ جائیں تو اوپر پہنچتے پہنچتے اس گرمی کے موسم میں تو ویسے بھی سانس چڑھ جاتی ہے، اور پھر اوپر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف بسنے والی آبادیاں میلوں دور تک دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب میں اس فصیل کے اندر داخلے کا جو پہلا گیٹ ہے، ادھر جب آپ شہر سے آتے ہیں اور اس بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس فصیل کے اندر داخلے کا یہ سب سے پہلا گیٹ تھا۔ یہ اس کے نشانات ہیں، یہ دیکھیں، یہ ان جگہوں کی گلائیاں آپ کو بتا رہی ہوں گی۔ اس طرح کے گول پلرز جب گیٹ لگائے جاتے تھے پرانے دور میں، بڑے بھاری بھرکم، اونچے اور چوڑے، تو ان کی مضبوطی کے لیے پھر بڑے بڑے ان کے ساتھ پلر تعمیر کیے جاتے تھے۔ اب یہ سیدھے ہاتھ والا پلر تو ختم ہو چکا ہے، اس کے نشانات تک نہیں رہے، لیکن یہ الٹے ہاتھ والا پلر، اس کے نشانات ابھی تک باقی ہیں۔ اور اسی پلر والی جگہ پر یقیناً یہاں عمارتیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ جو ساتھ اینٹوں کے ڈھیر نیچے سے دکھائی دیتے ہیں اب بھی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے وہ منجنیک کے مٹی سے بنے ہوئے گولے بھی بہت سارے یہاں سے نکالے ہیں، جو یقیناً اس زمانے میں کیونکہ آتشی اسلحہ تو نہیں ہوتا تھا، تو لڑائی اور جنگ میں یہی گولے استعمال کیے جاتے تھے، منجنیکوں میں ڈال کر ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور فتح حاصل کرنے کے لیے دشمنوں پر۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس داخلے کے اندر یہ جو عمارت ہے، اس عمارت سے منسوب ہے کہ خانقاہ شریف والے محکم الدین سیرانی صاحب جو تھے بہشتی، انہوں نے یہاں چیلہ کاٹا تھا۔ اس جگہ پر بہت سارے بزرگوں کا نام لیتے ہیں لوگ، جنہوں نے یہاں آ کے بڑی بڑی ہستیوں نے دین اسلام سے کی خدمات میں جنہوں نے ساری عمر بسر کر دی، ان بڑی بڑی ہستیوں نے یہاں آ کے چیلے کاٹے۔ اور یہ جو ٹیلہ نما آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ داخلے والے گیٹ کے ساتھ، یہاں یقیناً پہلے عمارتیں ہوں گی۔ ان عمارتوں میں منسوب ہے کہ محکم الدین سیرانی صاحب نے چیلہ کاٹا تھا۔ اب یہ میں آپ کو باہر سے بھی اس کا ویو دکھا دوں اس قلعے کا۔ یہ میرے ساتھ آج شہزاد صاحب ہیں، یہ سفید کپڑوں والے نوجوان، اور ان کے ساتھ یہ دلدار صاحب ہیں، اور میرے علاقے کی علمی ادبی شخصیت جناب مشتاق احمد خان صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے آج گرمی کے اس دن میں بھرپور ساتھ دیا ہے میرا، اور اس نایاب ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی معلومات نے، ان کی بھاگ دوڑ اور محنت نے اس ویڈیو کو اچھا بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو ان ٹیلوں میں جگہ جگہ اینٹیں پرانی دکھائی دے رہی ہوں گی۔ میں اب کیونکہ نیچے آیا ٹھہرا ہوں تو یہاں سے ایک دفعہ پھر زوم کر کے آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ دیکھیں، یعنی جا بجا وہ اینٹیں جو ہزاروں برس پہلے عمارات میں استعمال ہوتی تھی، کیونکہ سینکڑوں برس پہلے جو اینٹیں تھیں وہ پتلی استعمال ہونا شروع ہوئی تھیں، جیسے کہ قلعہ ڈیراور کی تعمیر میں آپ دیکھ لیں، سادے گڑھ پیلس کی تعمیر میں دیکھ لیں، پرانی مساجد جو ہیں ان کی تعمیر میں دیکھ لیں، اور یہاں جو اینٹیں جو پڑی ہیں جس قالب سے ان کا تعلق ہے،
یہ ہزاروں برس پرانے ہیں اور ہزاروں برس پہلے یہ استعمال ہوا کرتی تھی. ان کا استعمال پھر آج سے کچھ سو سال پہلے ترک کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر کچھ نفیس پتلی اور خوبصورت اینٹوں نے لے لی. تو اللہ کرے وہ ادارے جو آثار قدیمہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس طرف خیال آ جائے اور اس ورثے کو سنبھالنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.